الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کسی درخت پتھر سے برکت طلب کرنے کا حکم۔ دیکھیں، اگر آپ کسی بھی چیز کو برکت جان رہے ہیں تو اس کا ثبوت ہونا چاہیے، اور برکت لینے کی بھی دلیل ہونی چاہیے، طریقے کی دلیل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی کو آپ برکت تو سمجھ رہے ہیں، قرآن حدیث میں ثابت ہے، لیکن برکت لینے کا طریقہ آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو اس کی بھی دلیل ہونی چاہیے۔ اور جو بھی چیزیں آپ برکت سمجھ رہے ہیں، جیسے اکثر لوگ مزاروں پہ آتے ہیں اور قریب درخت پر کوئی داغے باندھ دیے، جالی کے ساتھ باندھ دیے، یا وہاں پہ کوئی جنریٹر پر وہاں پہ کوئی آپ نے تیل لے لیا آپ نے، ٹھیک ہے نا، یا وہاں سے آپ نے کوئی نمک اٹھا لیا برکت کے لیے، ٹھیک ہے نا، برکت کے طور پہ آپ لے لیتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ بذات خود یہ برکت دیتی ہیں چیزیں۔ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو اللہ کے علاوہ کو کہ بذات خود اس میں برکت ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ چیزیں برکت ملنے کی سبب ہے، برکت اللہ ہی دیتا ہے، تو پھر بھی یہ شرک اصغر ہے۔ اس لیے دونوں سے بچنا ہے، تو اس لیے دونوں گناہوں سے آپ نے بچنا ہے۔ جیسے پہلے بھی بات آئی ہے کہ جب مشرکین نے بیری کے درخت کو برکت جانا، تو صحابہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی سیاسی برکت والی چیز مقرر کر دیں، تو آپ ناراض ہوئے۔ صرف اتنی بات کہنے پہ آپ سخت ناراض ہوئے، تو آپ خود سوچیں جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ کتنے گناہ گار ہوں گے۔ جو لوگ یہ شرک والے کام کرتے ہیں تو یہ کتنے بڑے گناہ گار ہوں گے۔ یہ جہالت ہے لوگوں کی۔ لوگوں کو شرک کی تعلیم دیں، یہ کافی نہیں کہ آپ کہنا یہ صرف کہیں کہ شرک سے دور رہیں۔ آپ صرف اتنی بات کہیں کہ آپ شرک سے دور رہیں، یہ شرک کیا ہے یہ بھی تو بتایا جائے۔ شرک کے بارے میں بتائیں گے نہیں تو لوگوں کو کیسا پتہ چلے گا؟ تو ہمیں یہ لوگوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ شرک کیا ہے، پھر جہالت دور ہوگی۔ نہیں تو ویسے جہالت دور کیسے ہوگی جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے شرک کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے، انہوں نے اتنی بات کہی کہ ہمارے لیے بھی کوئی برکت والی چیز مقرر کر دیں جیسے مشرکین نے اپنے لیے کی ہے۔ تو اتنی بات پہ بھی اللہ کے نبی بڑے سخت ناراض ہوئے۔ تو اس لیے ہمیں توحید کے اوپر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن امور کو شرک کہا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، جو چیز برکت نہیں ہے اس کو برکت جاننا بھی شرک اصغر ہوگا۔ پتھر، درخت، ان کا رد کرنا، ٹھیک ہے نا، ان کا رد کرنا بھی کلمے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو نفی کرنا چاہیے۔ ان کا نفی بھی کریں جو آپ جس کو برکت جان رہے ہیں درخت، اس کا رد کرنا چاہیے۔ دیکھیں، شرک کی دو قسم کا ہوتا ہے، شرک بڑا شرک، چھوٹا شرک۔ بڑے شرک سے انسان مسلمان نہیں رہتا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ چھوٹا شرک بھی گناہ ہے، ہمیشہ جہنم میں تو نہیں رہے گا انسان، لیکن فوری جنت میں نہیں جا سکتا، بعد میں جائے گا۔ دوسرا مسئلہ، جو نئے نئے صحابہ مسلمان ہوئے تھے، ان کی ڈیمانڈ کی برکت کے لیے ان کا تعلق شرک اصغر سے تھا۔ ابھی ان کا تعلق جو انہوں نے کہا کہ ہمیں برکت کے لیے کوئی چیز مقرر کر دیں، تو یہ بات ان کی جو تھی یہ تعلق شرک اصغر کے ساتھ تھا۔ ان کا جو مطالبہ تھا وہ شرک اکبر کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ پتھر، درخت بذات خود برکت دیتے ہیں تو شرک اکبر ہوگا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی طرف جانے والے رستے، ذریعے، دروازے بھی بند کر دیا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ وہ کام جو شرک کا سبب بن سکتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی بند کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی شرک کی طرف رستہ جاتا ہے تو ہمیں بھی ایسے ہی کام کرنا چاہیے، ہمیں اس کو بند کرنا چاہیے۔ تو اس لیے مزید انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، ہمیں، ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو، اور اللہ ہمیں توحید کی سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔
اس لیے آج بھی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کا سخت ناراض ہونا چاہیے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، ان کو تعلیم دینی چاہیے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، تاکہ لوگ اس طرح کے گناہوں سے بچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔